اللہ رب العزت کا احسان کرم اور فضل رہا کہ جس ذات نے اس وقت ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز پڑھ کر ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں خالصتاً ایک دینی مجلس اور محفل میں شریک ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہماری اس دینی ملاقات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور یہ حاضری ہم سب کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بنائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت قائد کراچی مناظر اہل سنت عظیم رہنما حضرت علامہ مفتی رب نواز انفی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل رہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں کا بے حد اصرار تھا تو ان کے اصرار پر بس حاضری لگانے کے غرض سے حاضری ہوئی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا تاکہ قائد محترم آپ کے سامنے اپنی تفصیلی گفتگو آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا مہینہ ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہم بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کر کے گویا ہم کلمہ گو مسلمان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور آپ سے عقیدت کا رشتہ قائم رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کیوں نہ ہو کہ جس ذات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں۔ کسی نے پوچھ لیا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ سے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے حبیب مردوں میں کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے ابا ابو بکر صدیق سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، کلمہ گو مسلمان اس شخصیت سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیوں نہ کرے؟ اور صدیق سے محبت نبی سے محبت کی علامت ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے لیکن نبی کے یار ابو بکر سے محبت نہیں ہے تو وہ اپنے اس محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو نبی سے محبت رکھے گا وہ ابو بکر سے محبت رکھے گا۔ بات صرف ابو بکر کی نہیں بلکہ بات تو سارے صحابہ کرام کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ میرے صحابہ سے محبت کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ ان کی صحابہ سے محبت صرف صحابہ کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا دراصل نبی سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو لعنتی مردود اور بے ایمان صحابہ سے بغض اور عداوت رکھے
صحابہ سے نفرت اور دشمنی رکھے۔ آقا مدنی کریم نے فرمایا صحابہ سے نفرت صرف صحابہ سے نفرت نہیں بلکہ صحابہ سے نفرت کرنے والا دراصل مجھ نبی سے نفرت کرنے والا ہے۔ اس کے دل میں نبی کی نفرت ہے تبھی میری صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اور جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جملہ اپنے دل و دماغ پر لکھ لو، صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی علامت ہے، اور صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت کی علامت ہے۔ اگر کوئی چاہے میرے دل میں نبی کی محبت آئے، اس کو نبی کی محبت سے قبل صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا پڑے گا۔ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہوگی انہی کے دل میں آقا مدنی کریم کی محبت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، جمادی الثانیہ کے مہینے میں ہمارے دوست اور احباب یہ کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کے ممبر و محراب، مدارس اور مکاتب، چوک اور چوراہوں میں ہم ایسی مجلسیں اور محافل کا انعقاد کریں جن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کی عظمت اور منقبت کا، آپ کی اہمیت اور انفرادیت کی گفتگو ہو، تاکہ مسلمانان عالم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے اور آپ کی شخصیت سے اور آپ کے کارناموں سے روشناس لے سکیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم المرتبت صحابی رسول کا نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن آج بھی دنیا آپ کو عبداللہ کے نام سے نہیں ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ میں آپ کا تذکرہ ابو بکر کے نام سے ملتا ہے۔ سوال یہ ہے آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ نام آپ کا ابو بکر نہیں، پھر بھی ہر فرد و بشر چھوٹا اور بڑا جب بھی آپ کا تذکرہ کرتا ہے، جب بھی آپ کی شخصیت پر گفتگو کی جاتی ہے، آپ کا نام ابو بکر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے قد بکر الاسلام، کتابوں میں تذکرہ آتا ہے قد بکر الاسلام، اسلام کا آغاز ابو بکر سے ہوا ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اسلام کا آغاز ابو بکر سے ہوا، کلمے کا آغاز ابو بکر سے ہوا، دین کا آغاز ابو بکر سے ہوا، آقا کے غلامی کا آغاز ابو بکر سے ہوا، آقا سے محبت کرنے والی شخصیت کا آغاز ابو بکر سے ہوا۔ آپ نے علماء کی زبانی یہ حدیث بھی سنے ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، تشریف رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے علماء کی زبانی حدیث سنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے معاشرے کے اندر کسی خیر کی بنیاد رکھی، کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، کسی نیکی اور بلائی کی بنیاد رکھی، یا کسی بھی اچھے عمل کی بنیاد رکھی، آقا کی حدیث بتاتی ہے جب تک اس نیکی پر عمل کیا جائے گا، اس بلائی کے کام کو اپنایا جائے گا اور اس سچائی کے عمل کو اپنایا جائے گا، جو سچائی پر عمل کرے گا اسے تو اللہ اجر و ثواب سے ضرور نوازے گا، لیکن معاشرے کے اندر اس بلائی کی بنیاد رکھنے والے کو بھی اللہ برابر کا اجر و ثواب دے گا۔ جس نے کوئی نیکی کی بنیاد معاشرے کے اندر رکھی، جب تک وہ نیکی اپنائی جائے گی بنیاد رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے کسی خیر کی کام کی بنیاد رکھی، جب تک وہ خیر کا کام ہوتا رہے گا بنیاد رکھنے والے کو اللہ اجر و ثواب سے ضرور نوازے گا۔ میں کہنا چاہوں گا
کلمے سے بڑا خیر کا کام کون سا ہوگا؟ ایمان سے زیادہ بلائی کا کام کون سا ہوگا؟ اسلام سے زیادہ نیکی کا کام کون سا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی فضیلت ہے، آپ کی جتنی بھی منقبت ہے، جتنے بھی آپ علماء کی زبانی سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری فضیلت اپنی جگہ، آپ کی تمام منقبتیں اپنی جگہ. کیا یہ منقبت اور یہ فضیلت آپ کی شخصیت کے لیے کافی نہیں کہ امت کے اندر کلمے کی بنیاد آپ نے رکھی، امت کے اندر اسلام کی بنیاد آپ نے رکھی، امت کے اندر نیکی بلائی اور خیر کی بنیاد آپ نے رکھی؟ قیامت کی صبح تک جو بھی کلمہ گو کلمہ پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا. قیامت کی صبح تک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا. قیامت تک روزہ دار روزہ رکھتا رہے گا، اس کا ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا. قیامت تک حج کرنے والا حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب ابو بکر کو ملے گا. قیامت تک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا اجر و ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا. ابو بکر آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام. امت کے اندر کلمے کی بنیاد آپ نے رکھی، دین کی بنیاد آپ نے رکھی، شریعت کی بنیاد آپ نے رکھی، اسلام کی بنیاد آپ نے رکھی، اسلامی تعلیمات کی بنیاد آپ نے رکھی. قیامت تک کلمہ گو مسلمان جس نیکی کے کام پر چلتا رہے گا، اللہ رب العزت اس نیکی کا اجر و ثواب ابو بکر کے نام اعمال میں لکھتا رہے گا. آپ کے باقی فضائل اپنی جگہ، لیکن امت میں کلمہ، دین اور اسلام اور شریعت، ان کی بنیاد رکھنے والی ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس لیے قیامت تک کلمہ گو مسلمان جتنے بھی اچائی کے کام کرتے رہیں گے، نیکی خیر اور بلائی کے کام کرتے رہیں گے، اجر و ثواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. میرے دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ابو بکر جبریل امین آئے اور مجھ محمد کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر مجھے جنت کی سیر کرائی. ابو بکر میں ابھی جنت کی سیر کر کے آیا ہوں. آقا مدنی کریم نے جب فرمایا، صدیق اکبر نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیتے. جہاں جنت کی سیر آپ نے کی، وہی جنت کی سیر میں بھی کر لیتا. جناب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل قیامت والے دن امتی میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ابو بکر ہوگا. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ قد بکر الاسلام، اسلام میں پہل کرنے والی ذات جناب صدیق اکبر کی ہے. میں نے کہا کہ نانا، بات صرف اسلام کی نہیں ہے کہ اسلام میں پہلا نمبر ہے، بات صرف کلمے کی نہیں ہے کہ کلمہ پہلے نمبر پر ہے، بات صرف صحابی کی نہیں ہے کہ آپ صحابی ہیں، بلکہ جناب صدیق اکبر امامت کے اندر بھی پہلے نمبر پر ہے اور خلافت کے اندر بھی پہلے نمبر پر ہے. امامت کے اندر بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہے. تفصیلات کا وقت نہیں. آج صحابہ کا دشمن اپنے چھوٹے اور بڑے کو، عام اور خاص کو ایک حدیث سناتا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا. جناب کیا ہوا؟ جی آقا نے خود کہہ دیا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہاں تو مولا کا معنی امام ہے، تو جس کا آقا امام اس کا علی امام. میرے دوستو، اگر وہ طبقہ اپنے چھوٹے اور بڑے کو یہ حدیث سنا کر اس کی غلط استدلال کر کے جناب صدیق اکبر کی امامت اور آپ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، وہیں پر ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. کیا ہمیں وہ حدیث نہیں یاد؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کر آقا مدنی کریم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی کو سنبھال لے. اگر وہاں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو
ہر ایک کی زبان پر ہے تو یہاں سنی کی زبان پر یہ حدیث ہونی چاہیے۔ آقا مدنی کریم نے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھال لے۔ یہ حدیث خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مرد و خواتین کو، سب کو یاد کرے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں اس حدیث کی اتنی دھوم مچ جانی چاہیے کہ ہمارا ہر چھوٹا اور بڑا اس کی زبان پر یہ حدیث آنی چاہیے۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت قائد محترم اسی مناسبت سے اپنی فکر انگیز گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ بس ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ آپ ہم سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے قائدین سے خوب واقف ہے۔ الحمدللہ مذہبی میدان کے اندر، نظریے کے میدان کے اندر ہم نے قوم کے سامنے ایک نظریہ رکھا، قوم کے سامنے ایک سوچ رکھی، قوم کے سامنے ایک پروگرام کو رکھا۔ دنیا نے دیکھا دنیا جہاں کے مصائب، دنیا جہاں کے عالم، دنیا جہاں کے تشدد، ہر قسم کا جبر، ہر قسم کی سختیاں، ہر قسم کا جبر ہم نے، ہمارے قائدین نے اور ہمارے بڑوں نے سہا، لیکن نظریاتی میدان کے اندر کبھی نظریے کا سودا نہیں کیا۔ اس میدان کے اندر اپنے اعلان کا سودا نہیں کیا، اس اعلان کے اندر اپنے پروگرام کا سودا نہیں کیا، بلکہ ہزاروں نوجوانوں کی لاشیں دے کر ہم نے اپنے پروگرام کو برقرار رکھا، اپنے نظریے کو برقرار رکھا، اپنے نعرے کو برقرار رکھا، اپنی سوچ اور فکر کو برقرار رکھا۔ دنیا جانتی ہے مذہبی میدان کے اندر ہم نے کسی جبر، کسی تشدد، کسی ظلم و بربریت، کسی جابر کے جبر کے سامنے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ ہر قسم کا ظلم سہا، لیکن مذہبی میدان کے اندر ہم نے قوم کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ اب وقت آ پڑا ہے سیاسی میدان کے اندر اور قوم کے خدمت کے میدان کے اندر بھی آپ کے سامنے ماحول بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ بڑے باوسوخ انداز سے کہوں گا، اگر نظریاتی میدان کے اندر ہم نے اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا تو اب اگر قوم کی خدمت کے میدان کے اندر اگر ہماری جماعت کود چکی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یقین دہانی کرائیں گے کہ اس میدان کے اندر بھی ہم قوم کی مفاد کا سودا نہیں کریں گے۔ قوم کے مفاد کا سودا انشاءاللہ اس میدان میں بھی ہم قوم کی خدمت کی بات کریں گے، قوم کی ضروریات کی بات کریں گے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ اس علاقے کے ہیں، آپ کے سامنے یہاں کا علاقہ ہے، یہاں کی گلیاں ہیں، یہاں کا تعلیم، سارے کے سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب نے آپ کے قومی اسمبلی کے حلقے سے ایک بڑی شخصیت جن سے ہر ایک واقف ہے، غازی اسلام حضرت اقدس علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب آپ کے اس بڑے حلقے کے امیدوار ہیں۔ بتائیے آپ گھر گھر جا کر ان کے لیے ماحول بنائیں گے؟ خدمت کے میدان کے اندر ماحول بنائیں گے؟ سب کے ساتھ بات کریں گے؟ بڑے قومی حلقے کے اندر بھی آپ کے سامنے امیدوار ہے، صوبائی حلقے کے اندر بھی آپ کے سامنے امیدوار ہے۔ ہمارا نشان، ہمارا پروگرام، ہمارا نصب العین سب آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا انتخابی والا دن انشاءاللہ العزیز ہمارا نہیں بلکہ عوام کی جیت کا دن ہوگا۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔